جی این اسٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ کسی گاؤں میں شیدو نامی ایک افیمی مچھیرا رہتا تھا۔ افیمی کا یہ مطلب نہیں کہ وہ افیم کھاتا تھا۔ اس کی سستی، کاہلی اور ہر وقت سوچتے رہنے کی وجہ سے لوگ اسے افیمی کہا کرتے تھے۔ 18-19 برس کے لگ بھگ اس کی عمر ہوگی۔ صورت سے کافی ذہین معلوم ہوتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اگر وہ کوئی کاروبار شروع کر دے تو کافی ترقی کر جائے، مگر اسے دنیا کی ہر چیز سے نفرت تھی۔ جب سے اس کے ماں باپ اسے چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے تھے، وہ ہر وقت چپ چاپ رہتا اور کھویا کھویا سا رہتا۔ شیدو صبح سویرے ہی بنسیاں کاندھے پر رکھ کر دریا کے کنارے جا بیٹھتا اور شام کو جو کچھ شکار ہاتھ آتا اسے لا کر بازار میں بیچ دیتا۔ یہی اس کا روزمرہ کا معمول تھا۔ وہ گاؤں میں بہت کم لوگوں کو جانتا تھا، اور جن سے اس کی جان پہچان تھی بھی تو بہت معمولی۔ لوگ اسے خفتی سمجھا کرتے تھے اور وہ لوگوں کو دیوانہ اور بے وقوف سمجھتا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت وہ ندی کے کنارے بیٹھا سوچ رہا تھا، کتنی خوبصورت صبح ہے۔ بہار کا موسم بھی کتنا سہانا اور من موہنا ہوتا ہے۔ لہلہاتے ہوئے پودے، جھومتے ہوئے سرسبز درخت، چہچہاتی ہوئی چڑیاں، ہر طرف بہار، ہر سو بہار۔ مگر مجھے کیا؟ میری قسمت میں تو تنہائی لکھی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی تنہائی۔ میرا کوئی دوست نہیں جس سے میں باتیں کروں، کوئی غم خوار نہیں جس سے اپنے دل کا حال کہوں، کوئی بیوی نہیں۔ سچ کہا ہے بزرگوں نے کہ بغیر بیوی کے مرد کی مثال اس گاڑی کی ہے جس کا صرف ایک ہی پہیہ ہو۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ اسے یہ جان کر بڑا دکھ ہوا کہ وہ 18 سال سے کنوارا ہے۔ اس نے اندر صبا کی کہانی میں سنا تھا کہ پرستان کی سبز پری ایک شہزادے کو اٹھا کر پرستان لے گئی تھی اور اس سے شادی کر لی تھی۔ کاش اسے بھی کوئی اٹھا کر لے جاتا، پری نہ سہی، کوئی دیوانی ہی سہی۔ اب وہ اس تنہائی سے اکتا گیا تھا، مگر مچھیرے کی تقدیر میں تو صرف مچھلیاں ہی لکھی ہوتی ہیں۔ اس نے پھر ایک گہری سانس لی اور پانی میں پڑی ہنسی کو دیکھنے لگا۔ نفسی ہچکولے لینے لگی۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ کانٹے میں مچھلی پھنسنے والی ہے، مگر وہ ویسے ہی داہنے ہاتھ پر ٹھوڑی رکھے گہری سوچ میں ڈوبا رہا۔ روزانہ ایسا ہی ہوتا تھا، روز ہی بھولی بھالی مچھلیاں اس کے کانٹے میں پھنستی تھیں۔ اس کے لیے یہ کوئی نئی بات نہ تھی۔ اس نے اکتا کر نفسی پر سے نگاہیں ہٹا لیں اور اپنی داہنی جانب ٹیلے کے اس پار نشیب میں نظر ڈالی تو اس کی آنکھیں وہیں جمی کی جمی رہ گئیں۔ اس نے گھبرا کر آنکھوں کو زور سے ملا، پھر ملا اور نظر گاڑ کر دیکھا۔ اٹھتی ہوئی موجوں کے پاس ایک نہایت خوبصورت لڑکی، جس کے اوپر کا دھڑ عورت جیسا اور نچلا مچھلیوں جیسا، ایک پتھر پر بیٹھی اپنے سنہرے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ یہ جل پری تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت اور بھولا پن برس رہا تھا۔ وہ اپنے ارد گرد سے بالکل بے خبر، کسی خیال میں گم، کنگھی کرتی ہوئی کوئی گیت گنگنا رہی تھی۔ شیدو مچھیرے نے ایسا دل فریب نظارہ کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا تھا۔ وہ بچپن ہی سے کہانیوں میں سنتا آیا تھا کہ اگر کوئی شخص جل پریوں کی جادو کی ٹوپی حاصل کر لے تو وہ پھر عمر بھر اسی کے ساتھ رہتی ہیں، کبھی اسے چھوڑ کر نہیں جاتیں۔ وہ دبے پاؤں جل پری کے پاس پہنچا۔ جادو کی ٹوپی اس کے پاس ایک پتھر پر پڑی تھی۔ اس نے چپکے سے اسے اٹھا کر جیب میں رکھ لیا۔ ٹوپی کا لینا تھا کہ ایسا معلوم ہوا جیسے کسی نے جل پری کی جان نکال لی۔ وہ بڑی بے قراری سے اٹھی، کنگھی پھینک دی اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اسے روتا دیکھ کر شیدو گھبرا کر بولا، ارے آپ کیوں رو رہی ہیں؟ خدا کے لیے روئیے مت۔ مگر لڑکی برابر سسک کر روتی رہی۔ شیدو نے بڑی نرمی اور پیار سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بولا، آپ کون ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ جل پری خاموش ہو گئی اور ایک عجیب سی نظر سے شیدو کو دیکھ کر بولی، آدمی، کیا تم مجھے کھا جاؤ گے؟ شیدو مچھیرا اچھل پڑا اور تعجب سے آنکھیں پھاڑ کر بولا، یہ تم سے کس نے کہا کہ میں تمہیں کھا جاؤں گا؟
میں کوئی درندہ ہوں؟ جل پری کے چہرے پر مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ وہ آنکھیں جھپک کر بولی، میری نانی اماں کہتی تھیں کہ ایک آدمی کی قوم ہماری دشمن ہے، وہ ہمیں پکڑ لیتا ہے تو بھون کر کھا جاتا ہے، مگر تم تو بہت اچھے معلوم ہوتے ہو، تم مجھے نہیں کھاؤ گے؟ بالکل نہیں، شیدو سر ہلا کر بولا، بھلا سوچو تو میں تمہیں کیوں کھاؤں گا؟ اچھا تو پھر تم میرا کیا کرو گے؟ جل پری نے بھولے پن سے پوچھا۔ میں کس طرح بتاؤں کہ میں تمہارا کیا کروں گا؟ شیدو خوشی سے ناچ کر بولا، میں 18 سال سے اکیلا ہوں، بالکل اکیلا۔ میری زندگی بالکل سنسان اور اجاڑ ہے۔ اس لمبی چوڑی دنیا میں میرا کوئی ساتھی، کوئی دوست اور کوئی بیوی نہیں۔ بیوی؟ میں تمہیں اپنی بیوی بناؤں گا، میں تمہارے ساتھ شادی کروں گا، کیا تم میرے ساتھ میرے گھر چلو گی؟ ہاں، جل پری مسکرا کر بولی، مگر ذرا رک جاؤ، میں بال تو ٹھیک کر لوں۔ یہ کہہ کر اس نے جلدی جلدی چوٹی باندھی، بال ٹھیک کیے اور کنگھی جیب میں رکھ کر پانی سے باہر نکل آئی۔ شیدو نے پوچھا، تمہیں خشکی پر چلنے میں تکلیف تو نہ ہوگی نا؟ نہیں، وہ اطمینان سے بولی، اور پھر عادت پڑتے پڑتے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہارا گھر کتنی دور ہے اور تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام شیدا ہے، شیدو نے جواب دیا، مگر کمبخت گاؤں والے شیدو شیدو کہتے ہیں۔ اچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکی بولی، میرا نام بہارا ہے۔ سمندر کے باسی مجھے موجوں کی شہزادی کہتے ہیں۔ موجوں کی شہزادی؟ شیدو حیرانی سے بولا، تو کیا تم شہزادی ہو؟ ہاں، وہ فخر سے گردن اونچی کر کے بولی، میرا باپ سمندر کا بادشاہ ہے۔ میرے اللہ، سچ مچ؟ شیدو کو یقین نہ آیا۔ شیدو بولا، تو کیا میں ایک بادشاہ کی لڑکی سے شادی کروں گا؟ پھر وہ پڑ پڑ آنکھیں مار کر بولا، پھر تو تمہارا باپ سمندر کی تمام دولت کا مالک ہوگا، ہیرے جواہرات، موتی اور بہت سی دولت۔ دولت؟ وہ تعجب سے بولی، دولت کیا ہوتی ہے؟ ارے تم دولت نہیں جانتی؟ شیدو نے تعجب سے پوچھا۔ دولت یعنی روپیہ پیسہ، اور کیا؟ دولت سے تم دنیا کی ہر چیز خرید سکتی ہو۔ مثلاً تمہارے پاس اگر 10 پیسے ہوں تو تم پاؤں بھر گلاب گنڈیریاں خرید سکتی ہو، 4 آنے ہوں تو ایک وقت میں پیٹ بھر کر روٹی کھا سکتی ہو۔ خیر اسے چھوڑو، تم نے کہا کہ تمہارا باپ بادشاہ ہے اور تم اس کی بیٹی ہو۔ اب یہ بتاؤ، اگر تم مچھلیوں کو حکم دو کہ سمندر کی تہہ سے ہیرے جواہرات اور موتی نکال لاؤ، تو کیا وہ تمہارا حکم مانیں گی؟ کیوں نہیں، میں ان کی شہزادی ہوں۔ شیدو خوش ہو کر بولا، تو پھر مجھے یقین ہے کہ ہم بڑے آرام سے زندگی بسر کریں گے، کیونکہ میں ایک غریب مچھیرا ہوں، ٹوٹے پھوٹے جھونپڑے میں رہتا ہوں، مجھے پلنگ اور بستر بھی میسر نہیں، تمہارے لیے مسیری کہاں سے لاؤں گا؟ تم اس کی فکر مت کرو، شہزادی ہنس کر بولی، میرے پاس سمندر میں ہزاروں مسیریاں اور بستر ہیں، میں آج ہی مچھلیوں سے منگوا لوں گی، اور ہیرے جواہرات بھی۔ شیدو خوشی سے اچھل کر بولا، پھر ہم اسی ندی کے کنارے ایک شاندار کوٹھی بنوائیں گے۔ وہ خوش خوش اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر لے آیا۔ سارے گاؤں میں دھوم مچ گئی کہ شیدو افیمی ایک جل پری اپنے گھر لایا ہے۔ اس کے گھر کے دروازے پر میلہ سا لگا رہنے لگا، بوڑھے جوان، عورتیں، بچے جوگ در جوگ اس عجیب چیز کو دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ دوسرے دن صبح کو شیدو جل پری کو لے کر مسجد کے ملا کے پاس پہنچا کہ وہ ان دونوں کا نکاح پڑھا دے۔ ملا جی جل پری کو سر سے پیر تک دیکھ کر بولے، شیدو تو اس مچھلی سے شادی نہیں کر سکتا، ایسا دنیا میں کبھی نہیں ہوا کہ آدمی نے مچھلی سے شادی کی ہو۔ شیدو سٹ پٹا کر بولا، حضور مولانا صاحب، یہ کوئی راہو یا سنگھاڑا مچھلی نہیں ہے، یہ جل پری ہے، میری قسمت کہ میرے ہاتھ لگ گئی، بھلا سوچئے تو صحیح، اس سے شادی کر کے میں کیا سے کیا ہو جاؤں گا؟ ملا جی بولے، میں پھر کہتا ہوں کہ تم اس سے شادی نہیں کر سکتے، یہ جانور ہے، تم آدمی ہو۔ شیدو جھلا کر بولا، آپ اسے جانور بتا رہے ہیں، ذرا اس کے چہرے کی طرف تو دیکھیے۔
کتنا بھولا اور خوبصورت چہرہ ہے، مانو 14ویں رات کے چاند کی حسین کرنیں کسی صاف و شفاف دریا۔ بس ملا جھنجھلا گئے، مان لیا کہ یہ سورج چاند اور تمام ستاروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ تم اس سے بیاہ نہیں کر سکتے، کیا سمجھے؟ تمہاری خیر اسی میں ہے کہ اسے واپس دریا میں چھوڑاؤ۔ ایک بات اور، صرف آخری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ شیدو کچھ سوچ کر بولا، آپ میری حالت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر میں نے اس جل پری سے شادی کر لی تو میری زندگی بن جائے گی، سمندر کی تمام دولت میرے قبضے میں آ جائے گی، ہیرے جواہرات، موتی۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ میرا نکاح پڑھا دیجئے، میں آپ کو نہال کر دوں گا۔ خیر یہ اور بات ہے۔ ملا جی بولے، خدا مجھے معاف کرے، میں تمہارا نکاح پڑھوا دیتا ہوں۔ چنانچہ دونوں کی شادی ہو گئی۔ شیدو راتوں رات مالدار ہو گیا۔ اس نے ایک نہایت شاندار مکان بنا لیا اور دونوں میاں بیوی آرام سے اسی میں رہنے لگے۔ 3 سال گزر گئے۔ اب شیدو 3 خوبصورت بچوں کا باپ بن چکا تھا۔ اس عرصے میں جل پری نے کبھی بھولے سے بھی اس سے اپنے ماں باپ کا ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی پہلی دنیا کو بھول چکی تھی۔ اس نے کبھی اپنی ٹوپی کے بارے میں بھی نہیں پوچھا تھا، جسے شیدو نے ایک الماری کے پیچھے چھپا دیا تھا۔ اتفاق کی بات، انہی دنوں شیدو کو گاؤں سے باہر جانے کی ضرورت پیش آئی اور وہ کچھ دنوں کے لیے سفر پر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد جل پری نے سوچا، کافی عرصے سے گھر کی صفائی نہیں ہوئی، جب تک وہ آئیں گھر کو ہی جھاڑ پونچھ لوں۔ اس نے سارا سامان باہر نکالا اور ایک ایک کونے اور ایک ایک دیوار کو جھاڑنا شروع کر دیا۔ جب جھاڑتی پوچھتی اس الماری کے پیچھے پہنچی جس کے پیچھے ٹوپی چھپی رکھی تھی، تو لپک کر ٹوپی کھینچ لی اور ایک دم اس کی آنکھوں کے سامنے 3 سال پہلے کی دنیا پھر گئی۔ وہ موجیں مارتا دریا، ماں باپ، بہن بھائی، سہیلیاں۔ وہ سوچنے لگی، خدا جانے میرے ماں باپ کس حالت میں ہوں گے، میری جدائی انہوں نے کس طرح برداشت کی ہوگی، میری سہیلیاں میرے بارے میں کیا سوچتی ہوں گی۔ ایک بار، صرف ایک بار ان سے مل آؤں اور پھر کبھی نہیں جاؤں گی۔ مشکل سے ایک دن صرف ہوگا، شیدو کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس نے بچوں کو پیار کیا، سینے سے لگایا اور ٹوپی اوڑھ کر ایک دم دریا میں چھلانگ لگا دی۔ پورے 3 سال بعد وہ اپنی دنیا میں واپس آئی تھی۔ پانی کی لہریں اس سے گلے مل مل کر شکوے کر رہی تھیں کہ وہ کیوں انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ مچھلیاں اپنی پیاری شہزادی کے گرد خوشی سے ناچ رہی تھیں۔ اسے معلوم ہوا کہ وہی جل پری ہے۔ وہ زمین پر نہیں گئی اور اس نے کسی آدم زاد سے شادی نہیں کی۔ وہ پانی کی بیٹی ہے اور پانی میں رہے گی۔ شیدو اور ننھے بچے اسے ایک خواب معلوم ہو رہے تھے، بھولا ہوا سا خواب۔ وہ بڑی آزادی اور بے فکری سے تیرتی ہوئی اپنے محل کی طرف جا رہی تھی۔ شیدو گھر آیا۔ گھر تو تھا مگر گھر کی رانی نہ تھی۔ بڑا بچہ توتلی زبان سے بولا، ابا، امی پانی میں ڈوب گئیں۔ بس، اور شیدو دھم سے زمین پر گر پڑا۔ گاؤں والے دیکھتے ہیں کہ شیدو مچھیرا ندی کے کنارے سر پکڑے گھنٹوں اٹھتی ہوئی موجوں کو حسرت بھری نظروں سے دیکھتا رہتا ہے۔ اس کے پاس ہی ریت میں تینوں بچے کھیلتے رہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اب کبھی جل پری واپس نہیں آئے گی، مگر شیدو نا امید نہیں۔ اسے امید ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ اپنے ننھے منھے بچوں کو دیکھنے ضرور آئے گی۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔